السلام علیکم سامعین، میں آپ کی میزبان روشنی ایک بار پھر اپنی ویڈیو اینڈ اٹینشن سیکنگ پرابلم آف دس ایرا کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوں۔ سامعین، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک کیا اور نئے آنے والوں نے اس کو سبسکرائب بھی کیا، اور کمنٹس میں آپ نے مجھے بتایا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ حتیٰ کہ مجھے کچھ اسٹوڈنٹ نے، پیرنٹس نے بھی اپنے پرابلمز جو ہیں بتائے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میری اس کاوش کو بہت پسند کیا۔ تو ہم اپنا پارٹ 2 سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے کہانی کے تار وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹے تھے۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتاؤں تو ہماری یہ کہانی ایک اسکول ٹیچر مس آمنہ کی ہے، جو کہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں انگلش لینگویج کی ٹیچر ہیں۔ ان کا ایک اسٹوڈنٹ زین، جو کہ بہت شرارتی ہے اور ان کو بلکہ ہر ٹیچر کو کلاس میں ٹف ٹائم دیتا ہے۔ تو چلیں آگے کہانی شروع کرتے ہیں، اور یہ کہانی ہم مس آمنہ کی زبانی ہی سنیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ تو ایسا ہے کہ زین کے بارے میں بتا رہی تھی کہ زین بہت زیادہ ٹیچرز کو ٹف ٹائم دیتا تھا، پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ جب ٹیچر بورڈ پر سمجھا رہی ہوتی تھی تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ شرارتوں میں مصروف رہتا تھا، اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دوسرے ساتھی اسٹوڈنٹس کا بھی ٹائم ویسٹ کرتا تھا۔ ٹیچرز کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا تھا، اور جب کلاس ورک کرنا ہوتا تھا تب بھی وہ لکھ نہیں پاتا تھا، کیونکہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، اس لیے کلاس ورک بھی اس سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، ٹائم پر کام بھی کمپلیٹ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کلاس لینے کے لیے کلاس میں گئی۔ جاتے ہی ہم کلاس ورک سٹارٹ نہیں کرتے تھے، پہلے کچھ مورل لیکچر دینے کے بعد پھر ہم اپنا کلاس ورک سٹارٹ کرتے تھے۔ حسب معمول میں نے پہلے مورل لیکچر دیا۔ اس دوران بھی مجھے لگا کہ زین کی آنکھوں میں شرارت ہے، اور زین آج کچھ الگ ہی رنگ میں مجھے نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو اگنور کیا۔ مورل لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے کلاس ورک سٹارٹ کروایا، لیکچر دیا۔ لیکچر کے دوران بھی زین نے کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی۔ میں نے اس کو اگنور کیا، اور جب کلاس ورک ریٹرن کرنے کے لیے کہا بچوں کو، تو میں نے کلاس میں راؤنڈ لینا شروع کیا۔ راؤنڈ کے دوران ہی مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میرے گلے کو کوئی پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو زین نے ایک دم میرا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا، جس کی وجہ سے میرے گلے میں تکلیف ہوئی۔ اس کی اس حرکت پر میں حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگی، اور مجھے شدید غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ ایک دم سے میرا ہاتھ اٹھا اور میں نے اس کے گال پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ چٹاخ کی زور سے آواز کے ساتھ کلاس گونج اٹھی۔ ساری کلاس حیران و پریشان ہو کر کبھی مجھے اور کبھی زین کو دیکھنے لگی۔ زین اپنے گال پر ہاتھ رکھے، پہلے تو شدید حیرت میں، اور پھر غصے سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، پیریڈ آف ہونے کی بیل ہوئی۔ میں آہستہ سے چلتی ہوئی ٹیبل پر کے پاس گئی، اپنا سامان اٹھایا اور کلاس سے باہر آ گئی۔ میں اسٹاف روم میں آ گئی، غصے سے خاموش ہو کر بیٹھی تھی۔ دوسری ٹیچرز نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے ان کو زین کی آج کی حرکت کے بارے میں بتایا۔ میرے گلے میں مرچیں سی لگ رہی تھیں، گلے میں دوپٹہ کھینچنے کے نشان تھے۔ کچھ دیر بریک کے بعد میں پھر اپنا پیریڈ لینے دوسری کلاسز میں چلی گئی۔ میں پرنسپل کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ ایسی مصروف ہوئی کہ میں انہیں بتا نہ سکی۔ چھٹی کے ٹائم میں نے سوچا کہ میں بتا دوں، تو پرنسپل مصروف تھیں،
میں نے سوچا کل صبح آ کر سب سے پہلے ان کو یہ ساری صورتحال بتاؤں گی کہ اگر میرا ہاتھ اٹھا تو کس وجہ سے اٹھا ہے۔ لیکن تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن صبح جب میں گیٹ سے انٹر ہوئی تو پی این نے مجھے پرنسپل کا میسیج دیا کہ پرنسپل زین اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ آفس میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے اسٹاف روم میں جا کر اپنا سامان رکھا اور میں پرنسپل کے آفس میں چلی گئی۔ پرنسپل نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور مجھ سے کل کی حرکت کے بارے میں پوچھا، کیا آپ نے کل زین کو مارا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن انہوں نے غصے سے بولنا شروع کر دیا۔ پیرنٹس کے سامنے میری بہت انسلٹ کی، اور انسلٹ بھی ایسی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ پیرنٹس خاموشی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے پھر کہا کہ زین کو کل ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ زین کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے اور شام تک اسے بخار بھی چڑھ گیا۔ صرف ایک تھپڑ سے اتنی زیادہ تکلیف، اور جو اس کی حرکت تھی ٹیچر کا دوپٹہ کھینچنے والی، اس سے ایک ٹیچر کو کتنی تکلیف ہوئی، اس کے گلے میں کتنے نشان بنے، یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی جاننا چاہتا تھا۔ انہیں صرف ایک ہی بات کا گلہ تھا کہ جب مارنا الاؤ نہیں تو آپ نے کیوں مارا۔ مجھ سے کوئی وجہ نہ پوچھی گئی۔ پرنسپل نے مجھ سے پیرنٹس سے معافی مانگنے کو کہا۔ میں نے ان سے اپولوجائز کیا اور میں اسٹاف روم میں آ گئی۔ اسٹاف روم میں آ کر میں دھواں دھار رونا شروع ہو گئی۔ اسمبلی کے بعد کچھ ٹیچرز اسٹاف روم میں آئیں، مجھے روتے ہوئے دیکھا، مجھ سے پوچھا۔ میری ساری بات سن کر ان کو بھی بہت افسوس ہوا۔ پھر وہ اپنا پیریڈ لینے اپنی اپنی کلاسز میں چلی گئیں۔ میں نے وہیں بیٹھ کر اپنا ریزگنیشن لکھا اور پرنسپل کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرے اچھے ریکارڈ اور اچھے رزلٹ کی وجہ سے پرنسپل مجھے ایک چانس اور دینا چاہتی تھیں، لیکن میں ایسے کسی اسکول میں پڑھانا نہیں چاہتی تھی جہاں استاد کی کوئی عزت نہ ہو، جس سے پوچھا نہ جائے کہ اس کے اس عمل کی کیا جسٹیفیکیشن ہے۔ بہرحال میں گھر واپس آ گئی۔ میرے گھر والے مجھے جلدی دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن جب میں نے ان کو بتایا تو میرے والدین نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا۔ استاد بھی روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک آدھ تھپڑ ان کو لگا دیتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 2-3 دن میری حالت بہت اچھی نہ تھی، میں بہت دکھ اور پریشانی میں تھی۔ اسکول سے کالز بھی آئیں، لیکن میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ 2-3 دن کے بعد میرے ابو نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، ہم اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانا نہیں چھوڑیں گے، ان کی تربیت کرنا نہیں چھوڑیں گے، ہم دیے سے دیا جلائیں گے تاکہ ہمارا ملک روشن ہو جائے، تعلیم کی روشنی پھیل جائے اور ہمارا ملک خوب ترقی کرے۔ اس کے لیے ہم ایک صحیح راستہ اپنائیں گے۔ ہم اپنی ایک اکیڈمی اوپن کریں گے جس میں ایک اچھا ماحول دیں گے، اسلامی اصولوں کے مطابق چلیں گے اور بچوں کو امتحانات کے لیے تیار کریں گے۔ مجھے ان کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ کچھ پیسے میں نے جمع کر رکھے تھے، کچھ ہم نے لون لے کر اکیڈمی سٹارٹ کر دی۔ ہم نے وہی طریقہ اپنایا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کو تعلیم دینے کے لیے اپنایا تھا۔ ہم نے اپنی اکیڈمی میں اسلامی ماحول رکھا، طالبات کے لیے چادر کے ساتھ حجاب کا بھی پابندی لازمی قرار دی،
فیمیل ٹیچر کے لیے بھی چادر اور حجاب کی پابندی تھی۔ فیمیل اسٹوڈنٹس کے نام پکارے نہیں جاتے تھے، بلکہ ان کو ان کے باپ یا بھائی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کلاس روم میں لڑکے آگے اور لڑکیاں پیچھے بیٹھتی۔ کسی کو کسی کا نام معلوم نہ ہوتا۔ لڑکوں کی جرات نہ تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر لڑکیوں کو دیکھ سکتے۔ دونوں کی چھٹی کا ٹائم الگ تھا۔ بہرحال ہم نے اپنی پوری کوشش کی، انہیں اچھی سے اچھی تعلیم دی، اور آج 5 سال گزرنے کے بعد الحمدللہ میں بہت فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ہماری اکیڈمی کا رزلٹ بہت اچھا ہے، ہماری اکیڈمی کا ماحول بہت اچھا ہے۔ والدین بے فکر ہو کر اپنی بچیوں کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں اور بے فکر ہو کر آ کر لے جاتے ہیں۔ ہم نے آہستہ آہستہ ترقی کی، ایک چھوٹا سا اسکول بھی کھول لیا ہے جہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں، اور صرف تعلیم ہی نہیں، ان کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ والدین کو کلیئرلی ہم بچے کی کنڈیشن بھی بتاتے ہیں۔ ٹیچرز کو ہم نے بھی مارنا الاؤ نہیں کیا ہوا، لیکن کچھ شرارتی بچے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ٹیز کرتے ہیں۔ ان کے پیرنٹس کو بلا کر ایسے بچوں کو ہم وارننگ دیتے ہیں۔ بار بار وارننگ کرنے پر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہانی سنا کر مس آمنہ خاموش ہو گئیں۔ میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ بچوں کو مارنے کا ایشو جو ہے اس کو سیریس تو لیا جائے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ اگر ٹیچر سرزنش کرتی ہے یا ٹیچر بچے کی کسی شرارت پر اس کو ایک آدھ ہلکا تھپڑ لگاتی ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنایا جائے، کیونکہ وہ بھی روحانی ماں ہے، روحانی باپ ہے۔ اگر اس کے اس طرح سے سرزنش کرنے سے بچہ سدھر جاتا ہے تو یہ بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے تعلیمی نظام کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ ہاں، ایسے لوگ جو کہ تشدد کرتے ہیں ان کو ضرور نوٹس میں لیا جائے، اور ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے جو کہ اچھی عادات کے مالک بھی ہوں گے اور بری عادات کے بھی۔ جو بری عادات کے مالک ہیں، بری حرکتیں کرتے ہیں، ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، اور جو لوگ اچھے ہیں ان کی اچھائیوں کو پروموٹ کیا جائے تاکہ اچھے اساتذہ پڑھانا نہ چھوڑیں۔ تبھی تو اچھے سائنسدان، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر اور اچھے طالب علم بنیں گے، جو کہ ہماری آئندہ نسلوں کی حفاظت بھی کریں گے، اس ملک کو ترقی بھی دیں گے۔ دیے سے دیا جلتا جائے گا اور یہ ملک روشن ہو جائے گا۔ یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی، ہم سب اپنی اپنی جگہ بہت کوشش کر رہے ہیں۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں، گواہ رہنا۔ تیری زمیں کے یہ چاند تارے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا، صداقتوں کے دیے جلا کر، تیری حفاظت کا عزم لے کر، ہر ایک اپنے محاذ پر ہے، گواہ رہنا۔ وطن کی مٹی گواہ رہنا، گواہ رہنا، وطن کی مٹی عظیم ہے تو، عظیم تر ہم بنا رہے ہیں۔ اور آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میں اپنی سوچ میں کہاں تک درست ہوں، اور اس سلسلے میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال اپنے ملک کی ترقی کے لیے
Thanks for watching.